جس حسن کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جس چہرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے آپ بڑے سے بڑے برانڈ کی کریم کا یوز کر رہے ہیں، جس جسم کو باقی رکھنے کے لیے آپ اچھے سے اچھے خوراک لے رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن اس جسم کو، اس حسن کو جس کے اوپر آپ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، وہ جسم جب زمین کے حوالے کر دیا جائے گا تو زمین کی مخلوق آپ کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یہاں تک کہ آپ کے ہڈیوں کو بھی کھوکھلا کر دے گا۔ جس حسن کے پیچھے آپ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، اپنے رب کو بھول کر، اپنے پروردگار سے رشتے کو توڑ کر، آپ نے کبھی اپنے دلوں کے اندر سوچا ہے، آپ نے کبھی تصور کیا کہ یہ جسم ایک دن اس زمین کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہماری وجود مٹیوں میں ملا دی جائے گی، جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس مٹی سے آپ کو پیدا کیا گیا، اسی مٹی کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے گا، پھر اسی مٹی سے رب العالمین آپ کو اٹھائے گا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے جس عیاشیوں میں، جس فضول اخراجات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی یہ توفیق ہوا کہ جو آپ جسم پر خرچ کر رہے ہیں، کبھی رب کے دین کے اوپر بھی خرچ کریں؟ کبھی کوئی مسئلہ آئے جس کے اندر ہمارے مال کی ضرورت ہو تو ہم نے خوشی سے دیا ہو، ہم نے بغیر ہچکچائے دیا ہو؟ ہم دینے کے بعد بھی سوچتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی سوچو، کبھی آپ نے اپنے روح پر خرچ کیا کہ آج ہماری روح کیا کر رہی ہے؟ آج ہماری روح جاگ رہی ہے یا وہ مر چکی ہے؟ آج ہمارے اندر انسانیت باقی ہے، یہ انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے؟ اس باڈی کا کیا ہے؟ اس جسم کا کیا ہے؟ اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ کے افعال کیسے ہیں؟ آپ کے قول و عمل کیسے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے آپ کی اس زبان سے کن لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کن لوگوں کو آپ کی زبان سے تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی تنہائیوں میں سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کو مالی اعتبار سے اللہ نے مضبوط اس لیے نہیں کیا ہے کہ آپ غریبوں کے اوپر ظلم و ستم کریں، آپ غریبوں کو ستائیں۔ آپ کو اللہ نے طاقتور اس لیے نہیں بنایا کہ آپ غریبوں کو، آپ کمزوروں کو حقیر سمجھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم والا اس لیے نہیں بنایا ہے کہ آپ اپنے علم کے اوپر تکبر کریں، آپ اپنے علم کے اوپر گھمنڈ کریں اور آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑے عالم سمجھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم اس لیے دیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے آپ اس کے پاس پہنچائیے،
آپ اسے بتائیے اور آپ اسے حکمت کے ساتھ سمجھائیے، آپ اسے حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ اگر کسی کو مالی اعتبار سے اگر کوئی کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے۔ اگر کوئی غریب طبقہ ہے اور اس کے اوپر کوئی طاقتور ظلم و ستم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے طاقت دیا ہے کہ آپ اس مظلوم کی، آپ اس غریب کی، آپ اس بیوہ کی، آپ اس یتیم کا مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے ان نعمتوں سے نہیں نوازا کہ آپ ان نعمتوں کے اوپر تکبر کریں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنتوں سے یہ ترقی حاصل کیا ہے، ہم نے اپنی محنتوں سے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے اپنے محنتوں سے مالدار ہوئے، ہم اپنی محنتوں سے طاقتور بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر رب العالمین چاہے تو آپ کی طاقت، آپ کی مال اور آپ کے علم سارے کے سارے کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دے گا۔ جس رب العالمین کے اندر آپ کو دینے کی طاقت ہے، جو رب العالمین آپ کو یہ عطا کرنے کے اوپر قادر ہے، وہ رب العالمین آپ سے چھیننے کے اوپر بھی قادر ہے۔ وہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ شیء قدیر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم ایک دوسرے سے بڑے نفرت کرتے ہیں کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مالی اعتبار سے کمزور بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی چیز کے اندر مضبوط بنایا ہے جو آپ نہیں جان رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مظلوم بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمزور بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس چیز کے اندر بھی حکمت ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی مالدار نہیں ہے تو آپ اسے حقیر نہ سمجھیں، بھلے اس دنیا کے اندر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، شان و شہرت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی شان و شوکت دے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے۔